بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری جلالین کا سبق پڑھ رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھیں گے اور یہ سمجھیں گے کہ جلالین کی تفسیر میں سورہ بقرہ کے جو پہلا رکوع ہے اس کی آیات کی اس میں کیا تفسیر کی گئی ہیں اور ان کی کیا تشریح ہے۔ پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ سورۃ البقرۃ مدنیۃ مئتان وست او سبع وثمانون آیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ اللہ اعلم بمرادہ بذلک۔ ذالک ای ھذا الکتاب الذی یقرؤہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا ریب شک فیہ انہ من عند اللہ وجملۃ النفی خبر مبتدأہ ذالک والاشارۃ بہ للتعظیم ھدی خبر ثان ھاد للمتقین الصائرین الی التقوی بامتثال الاوامر واجتناب النواہی لاتقائہم بذلک النار الذین یؤمنون یصدقون بالغیب بما غاب عنہم من البعث والجنۃ والنار ویقیمون الصلاۃ ای یأتون بہا بحقوقها ومما رزقناہم اعطیناہم ينفقون فی طاعت اللہ والذین یؤمنون بما انزل الیک ای القرآن وما انزل من قبلک ای التوراۃ والانجیل وغیرہما وبالآخرۃ ہم یوقنون یعلمون اولئک الموصوفون بما ذکر علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون الفائزون بالجنہ الناجون من النار۔ ان الذین کفروا کابی جہل وابی لہب ونحوہما ان الذین کفروا کابی جہل وابی لہب ونحوہما سواء علیہم اانذرتہم بتحقیق الہمزتین وابدال الثانیۃ الفا وتسہیلها وادخال الف بین المسہلۃ والاخری وترکہ ام لم تنذرہم لا یؤمنون لعلم اللہ منہم ذالک فلا تطمع فی ایمانہم والانذار اعلام مع تخویف ختم اللہ علی قلوبہم طبع علیہا واستوثق فلا يدخلها خیر وعلی سمعہم ای مواضعہ فلا ينتفعون بما يسمعونه من الحق وعلى ابصارهم غشاوة غطاء فلا يبصرون الحق ولهم عذاب عظیم قوی دائم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ، اس سورت کی بہت زبردست فضیلت ہے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیاطین کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے سورہ بقرہ کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص طور سے اگر کوئی نئی جگہ لی ہو، کوئی نیا مکان لیا ہو تو وہاں سورہ بقرہ ایک دفعہ پڑھ لینی چاہیے۔ اس کی بہت فضیلت ہے، بہت فائدہ ہے اس کا، اور اس کا عظیم ترین فائدہ تو یہ ہے کہ یہ قرآن کریم ہے اور ہمارے لیے راہ ہدایت ہے۔ اور اب اس کی تشریح پڑھتے ہیں ہم۔ سورۃ البقرہ، بقرہ کی سورت، مدنیۃ مدنی ہے۔ سورۃ البقرہ مبتدا ہے، مدنیۃ اس کی خبر اول ہے، اور مئتان وست او سبع وثمانون آیتن یہ اس کی دوسری خبر ہے۔ مبتدا اپنی دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ترجمہ اس کا یوں بنے گا، سورہ بقرہ مدنی ہے اور اس کی 286 یا 287 آیات ہیں۔ اس کی آیات میں اختلاف ہے، بعض آیات کے اعتبار سے کہ بعض نسخوں کے اعتبار سے بعض آیتوں میں اختلاف ہے کہ وہ کہاں سے کہاں تک ہے، تو اس وجہ سے اس کے عدد میں ایک آیت کا اختلاف ہو گیا۔ سورت کس کو کہتے ہیں؟ سورت کا ایک ترجمہ ہے بلند ہونا۔ تمام صورتیں بلند مرتبے والی ہیں، اور سورت کہتے ہیں شہر کی فصیل کو، جو شہر کے اطراف میں دیوار ہوتی ہے جو اس کی حد بتاتی ہے۔ تو یہ جتنی صورتیں ہیں ان کے جو مضامین ہیں یہ اپنی مضامین کے لیے فصیل کا درجہ رکھتی ہیں۔ ایک آدمی ایک شہر سے اس کی فصیل سے نکل کر باہر چلا جاتا ہے، تو ایسے ہی ایک صورت سے ہم جب دوسری صورت شروع کرتے ہیں تو ہم گویا ایک مضامین کا احاطہ کو مکمل کر کے ہم اب دوسرے مضامین کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ بقرہ کہتے ہیں گائے کو،
اب سورہ بقرہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سورت جس کے اندر گائے کے احکامات بتائے جائیں گے، گائے کی اقسام بتائی جائے گی، گائے کی تفصیلات بتائی جائے گی، گائے کس کو کہتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کی صورتوں کے بارے میں یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ نمبر ایک ان کا نام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، شریعت کی طرف سے ہے، انسانوں نے، ہم نے نہیں رکھا، ٹھیک ہے، کسی عالم نے، کسی مفتی نے رکھا ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ اس سورت کا یہ نام ہے۔ اور یہ سورت کا نام ہوتا ہے، عنوان نہیں ہوتا، ایک ہوتا ہے عنوان اور ایک ہوتا ہے نام۔ ایک تحریر میں لکھتا ہوں، میں اس تحریر کا ایک عنوان لکھتا ہوں، تو اب میری پوری کی پوری تحریر اس عنوان کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ صورتوں کا جو نام ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ یہ صورتیں ہم ایک دوسرے کو بتا سکیں کہ وہ والی صورت ہے، یہ وہ والی صورت ہے، تو ایک نام رکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کا نام اسد ہے، اسد کہتے ہیں شیر کو، تو اب اسد نام کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ وہ بندہ شیر جیسی اس کی ساری صلاحیتیں اس کے اندر ہوں گی، بلکہ یہ اس کا نام ہے، اس کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ ایسے ہی وہ صورت کہ جس کی ایک آیت میں گائے کا تذکرہ ہے، جس کو عربی میں بقرہ کہتے ہیں، تو اس صورت کو ہم سورہ بقرہ کہتے ہیں، اس کا نام کے طور پر۔ اس صورت میں گائے کا تو صرف ایک دفعہ تذکرہ آیا ہے، اس کے علاوہ اس میں بے شمار احکامات ہیں، بے شمار مسائل ہیں اور بے شمار دوسری چیزیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار اس میں راز ہے، کیونکہ قرآن کریم ہے اور اس کے اندر کے جو علوم ہیں وہ ایک لامتناہی سمندر کی حیثیت رکھتے ہیں، کوئی بھی ان کا مکمل احاطہ نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جو تفسیر بھی کھولیں گے اس کے اندر آپ کو نئے سے نئے نکتے ملیں گے پڑھنے کو۔ مدنی ہیں، اور بعض صورتیں مدنی ہیں قرآن کریم کے اندر، بعض مکی ہیں۔ مکی اور مدنی کس کو کہتے ہیں؟ اس میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مکہ میں نازل ہوئی وہ مکی ہے، جو مدینہ میں نازل ہوئی وہ مدنی ہے، تو اس میں اختلاف ہے، بہت سارے اقوال ہیں۔ سب سے بہترین، سب سے مشہور قول یہ ہے، جس پر سب سے زیادہ اعتماد کیا جاتا ہے، کہ جو سب سے زیادہ محققانہ قول ہے وہ یہ ہے کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہیں، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی ہے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ مدنی صورتوں میں بعض آیتیں مکی ہوتی ہیں، مکی صورتوں میں بعض آیتیں مدنی بھی ہوتی ہیں، جیسے سورہ بقرہ کے اندر 2 آیتیں مکی ہیں، باقی پوری صورت مدنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ مقطع کا مطلب ہے کاٹی ہوئی چیزیں، یعنی الگ الگ کی ہوئی چیزیں۔ یہ حروف الگ الگ کر کے پڑھے جاتے ہیں، اگرچہ ان کو لکھا ایک ساتھ جاتا ہے، ملا کر لام اور میم کو ملا کے لکھا گیا ہے، لیکن اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو علم نہیں پڑھتے، اس کو ہم پڑھتے ہیں الف لام میم۔ تو یہ الگ الگ پڑھنے کی وجہ سے اس کو ہم حروف مقطعات کہتے ہیں۔ حروف مقطعات کے بارے میں بڑے اقوال آپ کو ملیں گے، لیکن اس میں بھی سب سے زیادہ معتمد قول، سب سے زیادہ پسندیدہ، سب سے زیادہ بہترین قول یہ ہے کہ ہم اس کو اللہ کے حوالے کریں، کیونکہ اس کا مطلب ہم کو شریعت کی طرف سے بالکل نہیں بتایا گیا، اس لیے ہم کہتے ہیں اللہ عالم بمرادہ بذالک، کہ اس سے اللہ کی مراد کو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ جانتے ہیں۔ بمراد ہی بذالک کا ترجمہ سمجھ لیں، مراد ہی میں ہوئی ہی ضمیر اللہ کی طرف، لفظ اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، اس سے یعنی الف لام میم سے، بذالک اس سے یعنی الف لام میم سے، بمراد ہی اللہ کی مراد کو، اللہ اعلم اللہ ہی زیادہ جانتے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ذالک ای ھذا، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، تو یہاں ذالک کا ترجمہ ہوتا ہے وہ، یہ اس میں اشارہ بعید ہے، لیکن مفسر فرما رہے ہیں کہ یہ اشارہ بعید تو ہے لیکن یہ قریب کے معنی میں ہے، ہم اس کا ترجمہ کریں گے یہ کتاب، تو ذالک یہاں پر ھذا کے معنی میں ہے۔ ھذا نکال کر یہ بتایا کہ ذالک جو کہ اسم اشارہ بعید کے لیے ہے، وہ دراصل یہاں پر اسم اشارہ قریب کے لیے ہے، تو یہ ھذا نکالنے کی وجہ سامنے آ گئی۔ اشارہ قریب اور اشارہ بعید میں کیا فرق ہے؟ اشارہ بعید کا مطلب ہے دور کا اشارہ، جس کے لیے ہم اردو میں وہ استعمال کرتے ہیں، اور اشارہ قریب کا مطلب ہے قریب کا اشارہ، جس کے لیے ہم اردو میں یہ کا استعمال کرتے ہیں۔ تو عربی میں قریب کے لیے ھذا ہے اور وہ کے لیے ذالک ہے۔ نحوی اعتبار سے یہ ذہن میں رکھیں کہ ذالک اور ھذا ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہو سکتے ہیں، یعنی ذالک کا عام طور پہ ترجمہ ہوتا ہے وہ، لیکن جب یہ قریب کے لیے ہوگا تو اس کا ترجمہ ہوگا یہ۔ اسی طرح ھذا کا عام طور پہ ترجمہ ہے یہ، جب یہ بعید کے لیے ہوگا تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ۔ اس بات کو اگر آپ سمجھ جائیں گے تو آپ کو الجھن نہیں ہوگی، ورنہ بہت سے طلباء یہی سوچ کے پریشان ہوتے ہیں کہ جب ذالک ہے تو ترجمہ یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ تو وہ کتاب ترجمہ کرنا چاہیے۔ تو یہ اشارہ بعید کا لفظ ہے، قریب کے معنی میں ہے۔
اب آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہوگا کہ جب یہ قریب کا تھا تو قریب کے لیے ہادہ کہتے تھے، ہادہ الکتاب لا ریب فیہ، تو اس کا جواب مفسر نے آگے دیا ہے، والاشارۃ بہ للتعظیم، کہ اس کے اشارہ بعید کے ذریعے سے جو اشارہ کیا ہے یہ تعظیم کے لیے کیا ہے، یعنی ہم کہتے ہیں وہ، تو ہم کسی چیز کے بڑے ہونے کو، کسی چیز کے اہم ہونے کو بتا رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی عربی زبان میں بھی کسی چیز کو بے شک قریب کا اشارہ کیا جا رہا ہو، جب اس کی عظمت بتائی جا رہی ہوتی ہے تو اس کے لیے اشارہ بعید کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ذالک الکتاب، یہ الکتاب، کتاب کو کہتے ہیں، یہ مکتوب کے معنی میں، مصدر بمعنی اسم مفعول ہے۔ اب یہاں اس کی تشریح مفسر نے کی، الذی یقرأہ محمد، وہ چیز جس کو محمد پڑھتے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے بتا دیا یہ نکال کر کہ الکتاب پر جو الف لام ہے یہ عہدی ہے، اور کتاب سے ہر کتاب مراد نہیں ہے، تورات زبور انجیل وغیرہ کوئی مراد لے تو پھر اس کی نفی کر دی انہوں نے، یقرأہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ کتاب مراد ہے یہاں پر جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو پڑھ کے سنا رہے ہیں کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے یہ اتارا۔ تو مشرکین مکہ جو تھے وہ بہت ساری صورتوں کا انکار کر چکے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اتار کر فرمایا کہ وہ جس کا انکار کیا جا رہا ہے نا، وہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ریب کے آگے شک نکال کر اس کا لغوی ترجمہ بتا دیا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک اشکال ہوتا ہے جس کا جواب انہوں نے دیا انہ من عند اللہ کہہ کر، کہ شک جو ہوتا ہے وہ کسی بات میں ہوتا ہے۔ ہم منطقی اصطلاح میں اگر کہیں تو ایک ہے تصور اور ایک ہے تصدیق۔ تصور، کتاب ایک تصور ہے، تصور میں کبھی شک نہیں ہوتا، شک ہوتا ہے تصدیق میں، جو کہ پوری بات ہوتی ہے، پورا جملہ ہوتا ہے۔ اس کو ہم نحوی اعتبار سے یوں سمجھے کہ کتاب مفرد ہے، اور شک جو ہوتا ہے وہ مرکب تام میں ہوتا ہے، پوری ایک بات کے اندر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ایک مفرد کے اندر یعنی کتاب میں کیسے شک کیا جا رہا ہے؟ تو جواب یہ دیا کہ یہاں کتاب سے مراد کتاب کا من جانب اللہ ہونا ہے، یعنی اگر کوئی پوری تصدیق یا پورا مرکب جملہ یوں کہے کہ یہ قرآن مجید من جانب اللہ ہے، جیسے کہ نبی علیہ السلام جب لوگوں کو آیتیں پڑھ کے سناتے تھے تو آپ علیہ السلام فرماتے تھے مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ مجھ پر اتارا ہے، تو یہ کتاب یعنی یہ جو میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے یہ من جانب اللہ ہے۔ یہ پورا ایک قضیہ ہو گیا، اس قضیے میں، اس جملے میں مشرکین شک کرتے تھے، تو قرآن نے اس کی نفی کر دی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی اس کے من جانب اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس میں اس اعتراض کا بھی جواب دے دیا انہوں نے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور بہت سے لوگ اس میں شک کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں ہے، نبی کا انکار کرنے والے، قرآن کا انکار کرنے والے دنیا میں پائے جاتے ہیں، تو اس میں بتا دیا کہ یہاں مراد یہ ہے کہ قرآن کے من جانب اللہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ یقینی بات ہے، بس آپ کی تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ وجملۃ النفی، اب یہاں سے نحوی تحقیق بتا رہے ہیں کہ لا ریب فیہ، لا نفی جنس ہے، اور یہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ پورا ایک جملہ بنتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے قرآن کریم کے من جانب اللہ ہونے میں، یہ پورا ایک جملہ ہے۔ اب اس جملے کو ہم اس آیت کے سیاق و سباق میں کیسے جوڑیں؟ تو یہ بتا دیے کہ جملۃ النفی خبر، یہ پورا جو جملہ ہے یہ خبر ہے۔ اب اس کا مبتدا کیا ہے؟ ذالک اس کا مبتدا ہے، تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک مبتدا ہے، اور الکتاب جو ہے ایک قول کے مطابق اس کی خبر اول ہے، لا ریب فیہ اس کی خبر ثانی ہے، اور ہدن للمتقین، ہدن جو ہے اس کو مفسر نے خبر ثانی کہا ہے، لیکن اگر الکتاب کو ہم خبر اول مانتے ہیں، لا ریب فیہ کو خبر ثانی مانتے ہیں، تو ہدن خبر ثالث ہے۔ ذالک مبتدا ہو گیا، الکتاب پہلی خبر، لا ریب فیہ دوسری خبر، ہدن للمتقین تیسری خبر۔ ہدن یہاں پر ہادن کے معنی میں ہے، ہدن مصدر ہے، اور اس سے مراد ہے رہنمائی کرنے والی، رہنمائی کرنے والا۔ ترجمہ تو یوں ہوگا، الکتاب عربی زبان کے اعتبار سے لفظی لحاظ سے مذکر ہے، ویسے تو مصدر ہے، اس میں تذکیر و تانیث برابر ہوتی ہے، مگر لفظاً یہ مذکر ہے، تو اس لفظی رعایت کی وجہ سے ہادن کہا، رہنمائی کرنے والا۔ ہم اردو میں کتاب کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، تو ہم یہاں ترجمہ کریں گے یہ کتاب رہنمائی کرنے والی ہے، تو یہاں پر یہ کوئی نہ سمجھے کہ ہادن لکھا ہوا ہے اور آپ ترجمہ ہادیت ان کا کر رہے ہیں۔ تو ہدن یہاں پر مصدر اسم فاعل کے معنی میں ہے۔ مصدر جو ہوتا ہے وہ جب اس کو ہم کسی کی خبر بناتے ہیں،
کسی کے اوپر اس کو محمول کر رہے ہوتے ہیں، اس کا اطلاق کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کھانا کھانے والا ہے، ہم اس کو کہیں گے آکل، لیکن اگر کوئی کہہ دے زید اکل، زید کھانا ہے، تو اب اکل کا ترجمہ ہم کیسے کریں گے؟ تو یہاں پر پھر دو احتمال ہوتے ہیں، یا تو ہم مصدر کو اسم فاعل کے معنی میں لے لیں اور ہم کہیں یا مراد یہ زید آکل، زید کھانا کھا رہا ہے، یا پھر یہ مبالغہ مراد ہے کہ زید اتنا کھاتا ہے کہ سر سے لے کر پیر تک یہ گویا کھانا ہی کھانا ہے، جس کو ہم اردو میں مبالغے کے طور پر کہتے ہیں کہ یہ بہت کھاؤ ہے۔ تو اسی طرح ہدن جو ہے مصدر ہے۔ اب اگر ہم کتاب کو کہتے ہیں کہ یہ کتاب رہنمائی کرنا ہے، تو یہ تو بات نہیں بنی نا، تو یہ لہذا کہنا ہوگا یہ کتاب رہنمائی کرنے والی ہے، تو یعنی ہدن جو ہے وہ ہادن اسم فاعل کے معنی میں ہے، اور کبھی بوقت ضرورت مصدر کو اسم مفعول کے معنی میں بھی کر سکتے ہیں۔ للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ اب یہاں ایک اشکال ہوتا ہے جس کا جواب انہوں نے دیا السائرین الی التقوی کے ذریعے سے۔ اشکال یہ ہوتا ہے کہ ہدایت، جس کو ہدایت مل جائے گی وہ تقوی اختیار کرے گا، تو جو متقی پہلے سے متقی ہیں جو لوگ، یہ کتاب ان کو ہدایت دے رہی ہے، تو یہ تو ہدایت یافتوں کو ہدایت دینا ہو گیا، جس سے تحصیل حاصل لازم آ رہا ہے۔ تو اس کا جواب یہاں مفسر علام نے یہ دیا کہ متقین سے مراد تقوی کی رغبت کرنے والے ہیں۔ تقوی، جو تقوی اختیار کر چکے ہیں، ہدایت پا چکے ہیں، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ مراد ہے جو تقوی کی طرف مائل ہیں، تقوی کی طرف رجوع کر رہے ہیں، تقوی کی طرف رغبت کر رہے ہیں، وہ مراد ہیں۔ السائرین الی التقوی، تقوی کی طرف رغبت کرنے والوں کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ اب وہ تقوی کی طرف رغبت کیسے کرتے ہیں؟ بامتثال الاوامری، حکموں کو پورا کر کے، واجتناب النواہی، اور منہیات سے رک کر، جن کاموں کا کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ اوامر ہے، ان کو پورا کرتے ہیں۔ اوامر کو پورا کرنے کو عربی میں امتثال کہتے ہیں، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان کو نواہی کہتے ہیں، اور ان سے بچنے کو عربی میں اجتناب کہتے ہیں۔ تو یعنی خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرتے ہیں، اور اس حکموں کو پورا کر کے وہ تقوی، جب وہ حکموں کو پورا کرنے کی طرف مائل ہوتے ہیں، کرنے لگتے ہیں، تو گویا وہ تقوی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور پھر وہ ہدایت، یا اللہ تعالیٰ ان کے اس کام کی برکت سے ان کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ لاتقائہم بذالک النار، اس عبارت سے متقین لفظ کی وجہ تسمیہ بتا رہے کہ ان کو متقی کیوں کہتے ہیں۔ متقی تقوی سے ہے، تقوی کا مطلب ہے بچنا۔ تو ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کر کے اللہ تعالیٰ کو اپنی چاہت دکھا رہے ہوتے ہیں، اور قرآن ان کو ہدایت دیتا ہے، تو ان کو متقی کیوں کہتے ہیں؟ کس چیز سے وہ بچ رہے ہوتے ہیں؟ تو بتایا کہ جب وہ یہ کام کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کر کے ہدایت پر آ جاتے ہیں، تو اس سے وہ آگ سے بچ جاتے ہیں، جہنم کی آگ سے بچ جاتے ہیں۔ لاتقائہم بذالک النار، کیونکہ اس کے ذریعے سے وہ آگ سے بچ جاتے ہیں، اس وجہ سے ان کو متقین یعنی بچنے والے کہا جاتا ہے۔ اب یہاں تقوی کے 3 درجات ہیں۔ تقوی کا سب سے پہلا درجہ یہ ہے کہ ایک انسان کافر ہے وہ ایمان لے کر آ جائے اور کفر سے بچ جائے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ ایک مومن ایمان لا چکا ہے، مسلمان ہے، اب وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرے، امتثال اوامر اور اجتناب نواہی میں لگے، تو اس کے ذریعے سے وہ اللہ کے حکموں کو پورا کرے گا اور اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے گا۔ یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے۔ پھر اس کے بعد انسان ترقی کر کے تقوی کے تیسرے درجے پر آتا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ سے غافل کرنے والی ہے اس سے بچنا۔ تو یہ بالکل تیسرا درجہ ہے۔ ہمیں ان درجات میں غور کرنا چاہیے کہ ہم کس درجے پہ کھڑے ہیں۔ ہم نام کے مسلمان ہیں تو ہم پہلے درجے پہ کھڑے ہیں، ہم اگر عمل پہ بھی لگے ہوئے ہیں تو ہم دوسرے درجے پر ہیں، اور ہم عمل میں لگ کر اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے بارے میں غور و فکر کرنا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے میں سارا دن ہمارا دل مصروف رہتا ہے، تو الحمدللہ ہم تقوی کے تیسرے درجے پر فائز ہیں۔ یہ 3 درجات ہیں تقوی کے، تینوں کے اندر بچنے والے معنی موجود ہیں۔ ایمان لا کر کفر سے بچنا، اللہ کے حکموں کو پورا کر کے اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اور اللہ تعالیٰ سے غافل کرنے والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، ان سے بچنا۔ جب آدمی ان 3 چیزوں سے بچتا ہے، ان 3 درجوں کے تقوی کو اختیار کرتا ہے، تو آخری چیز جو جہنم کی آگ ہے، اللہ اس کو پھر اس سے بچنے والا بنا دیتا ہے۔ ان ساری چیزوں میں دیکھیں بچنا آتا ہے، اور ساری چیزوں میں بچنے کا تبھی آدمی کر سکتا ہے جب اللہ کا خوف ہو۔ تو تقوی کے اندر بچنے کے معنی
معنی بھی آتے ہیں، خوف کے معنی بھی آتے ہیں۔ اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف، یہ آدمی کو ان ساری چیزوں سے بچنے کی طرف راغب کر دیتا ہے۔ یہ ساری چیزوں میں بچنے کے معنی ہے، اور متقین کا مطلب ہے بچنے والے۔ تو یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم کس قدر بلیغ پیرائے میں ایک ایک بات کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ الذین یؤمنون، یؤمنون یہاں پر یصدقون کے معنی وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، یعنی پورے اعتماد کے ساتھ سچائی کو مانتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، بالغیبی، غیب کی۔ غیب سے مراد کیا ہے؟ بما غاب عنہم، وہ چیزیں جو ان سے غائب ہیں، ان سے پوشیدہ ہیں، یعنی قیامت کے دن اٹھایا جانا، جنت جہنم، نہ ہم نے اس جنت جہنم کو دیکھا ہے، نہ ان کی خوشبو کو سونگھا ہے، اور نہ وہاں والوں کی آوازوں کو سنا ہے، نہ ہم وہاں کے کسی چیز کو تصور کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے جو حواس خمسہ اور عقل ہیں، ان چیزوں کو پانے سے ہم قاصر ہیں۔ ایسی ہی چیز کو غیب کہتے ہیں، اور اسی غیب پر ایمان لانا جو ہے اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ اسی کی ایک مشق ہم سے کیا کروائی؟ الف لام میم، ایسے حروف سے آغاز کروایا جس کے بارے میں ہم یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ اس کے جو معانی ہیں وہ ہمارے لیے غیب کا درجہ رکھتے ہیں، اور ہم غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی یأتون بہا بحقوقہا، نماز کو لاتے ہیں اس کے حقوق کے ساتھ، یعنی نماز کو اس کے تمام آداب، شرائط، ارکان کی رعایت کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو اس کو اقامت صلاۃ کہتے ہیں۔ اقامت کا مطلب ہے کسی چیز کو سیدھا کرنا، تو یقیمون الصلاۃ کا مطلب ہے جو لوگ نماز کو سیدھا کر دیتے ہیں، یعنی اس کے تمام چیزوں کو مکمل طور پر، اس کے تمام حقوق کی رعایت کرتے ہوئے اس کو ادا کرتے ہیں اور اس کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ یقیمون الصلاۃ کی تشریح ہو گئی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور جو چیز ہم نے ان کو عطا کی ہے، رزقنا ہم نے دی ہے، اور یہ آتیناہم سے اس کی لغوی تشریح کر دی کہ ہم نے ان کو عطا کی ہے ہر وہ چیز، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ دوسری کوئی اور چیز ہو یا صفت ہو، جتنی چیزیں ہم نے ان کو دی ہیں ان میں سے بعض کو، من یہاں پر بعض کے لیے ہے، ان میں سے بعض کو کیا کرتے ہیں؟ ینفقون، خرچ کرتے ہیں۔ کہاں خرچ کرتے ہیں؟ کہیں بھی نہیں، بلکہ فی طاعت اللہ، اللہ کی طاعت میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں خرچ کرنا مراد ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، اللہ تعالیٰ کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے، یہ دیکھیں کہ مجھ پر کون کون سے فرائض لاگو ہوتے ہیں، ان فرائض کو پورا کرنے میں ایک آدمی کما رہا ہے پیسے، اس کے بعد اپنے کمائے ہوئے پیسوں کو اپنی بیوی پر خرچ کر رہا ہے، بیوی پر خرچ کرنا اللہ کا حکم ہے، بچوں پر خرچ کر رہا ہے، خرچ کرنا اللہ کا حکم ہے، اپنے آپ پر خرچ کر رہا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ہم یہاں دنیا میں آئے ہیں، اللہ نے ہماری ضروریات پیدا کی، ہم اپنے آپ پہ لگا رہے، اپنے ماں باپ پہ خرچ کر رہا ہے، غریبوں پہ خرچ کر رہا ہے، اور اسی طرح اللہ نے علم دیا ہے تو دوسروں کو سکھا رہا ہے، اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے، ان کو ضرورت ہے، یہ ان میں بانٹ رہا ہے، تو یہ سب جو ہے وہ اس میں آ جاتا ہے، انفاق میں آ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتا ہے۔ والذین یؤمنون بما انزل، اچھا ابھی تک جو ایمان والے تھے وہ تھے شرک سے ایمان لے کر آنے والے۔ ایمان لانے والوں کی دو قسمیں تھی، شرک سے، مشرکانہ زندگی سے ایمان والی زندگی پر آنے والے، ان کا بیان ہو چکا، اور دوسرے وہ لوگ تھے جو پچھلی کسی کتاب پر ایمان لائے ہوئے تھے، اہل کتاب تھے، اور پھر وہ قرآن کریم پر ایمان لے کر آئے، تو اب ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ والذین یؤمنون، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک، اس کتاب پر جو آپ پر نازل کی گئی یعنی قرآن کریم، اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی یعنی تورات، انجیل وغیرہ۔ یہاں سے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت بھی ثابت ہوتی ہے، اور قرآن کا آخری کتاب ہونا بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر قرآن آخری کتاب نہ ہوتی، نبی علیہ السلام آخری نبی نہ ہوتے، تو پھر یہاں بما انزل الیک من قبلک کے ساتھ من بعد کا تذکرہ بھی آتا ہے کہ جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو آپ کے بعد نازل کی جائیں گی ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ تو بعد کا تذکرہ نہ کرنا اس بات کو بتاتا ہے کہ قرآن کریم بھی آخری کتاب ہے، اور ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری نبی ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ الآخرتی، آخر کی تانیث ہے، یہ الدار کی صفت ہے، الدار الآخرہ قرآن کریم میں آیا ہے، آخری والا، آخری گھر، ہم سب کا سب سے آخری گھر کیا ہے؟ جنت ہے، اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لا کر مریں گے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، تو وہ پھر ان کا آخری گھر جہنم ہے۔ تو وہ آخری جو گھر ہے اس پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ ایک دن آنا ہے۔ یقین رکھنا یعنی دل سے اس بات کو جانتے ہیں، یعلمون، اچھی طرح یقین رکھتے ہیں، جانتے ہیں۔ اولئک الموصوفون بما ذکر، یہ لوگ جن کا
ذکر جو یہ لوگ جو متصف ہیں ان چیزوں سے جو پیچھے ذکر کی گئی، پیچھے جو اوصاف ذکر کیے گئے ان سے جو متصف لوگ ہیں، اولئک دراصل اس میں اشارہ ہے، تو مفسر نے بتایا کہ اس کا مشار الیہ محذوف ہے اور وہ ہے الموصوفون بما ذکر علی ھدی من ربہم، یہ لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ یہ پہلا انعام ہو گیا کہ جو لوگ تقوی کی طرف راغب ہوتے ہیں اور ان صفات میں لگاتے ہیں خود کو، تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور دوسرا انعام ان کا یہ ہے کہ یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کامیابی تو بہت سے اور لوگوں کو بھی ملتی ہے، مفلحون یہاں پر مکمل طور پر کامیاب ہونے والوں کا سے عبارت ہے، تو یہاں پر انہوں نے بتا دیا الفائزون بالجنہ الناجون من النار، جو جنت کو پا لیتے ہیں، جہنم سے بچ جاتے ہیں، دراصل وہ ہی اصل مفلحین ہیں۔ اور یہ مکمل کامیابی یہی ہے کہ ایک انسان جہنم سے بچ جائے اور جنت میں چلا جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقوی کی طرف رغبت کرنے والوں پر دو انعام اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے۔ دنیا میں ان کو ہدایت ملتی ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین اولئک علی ھدی من ربہم، اول آخر اس انعام کا تذکرہ کیا۔ واولئک هم المفلحون، اور آخرت میں ان کا انعام کیا ہوگا کہ جنت میں جائیں گے، جہنم سے بچا دیے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر کافروں کا تذکرہ ہے، اور کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، جیسے ایمان والوں کے بارے میں بتایا کہ تقوی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے جب کافروں کا تذکرہ ہوا تو یہ اس سے پھر وہ کفر والے مراد ہیں جو تقوی کی طرف رغبت اختیار نہیں کر رہے، جو اپنے آپ کو بچانا ہی نہیں چاہ رہے، جو دلائل میں غور ہی نہیں کر رہے، ایسے کافروں کا تذکرہ ہے۔ اور جیسے ایمان والوں کے اللہ تعالیٰ نے تقوی کی طرف رغبت کرنے والوں کے دو انعامات ذکر کیے، دنیا میں ہدایت اور آخرت میں کامیابی، ایسے ہی کافروں کے دو سزاؤں کا ذکر کیا۔ ان کی ضد کی وجہ سے دنیا میں ان کے اوپر کیا عذاب ہوتا ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتے ہیں اور ان کی ہدایت کو مفلوج کر دیتے ہیں۔ پھر یہ چاہے بھی تو ان کو ہدایت نہیں ملے گی، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ہدایت کی طرف رغبت کرنے والا بنایا ہی نہیں۔ تو دنیا میں پہلی سزا ان کو یہ ملتی ہے کہ دھیرے دھیرے ہدایت قبول کرنے کی استعداد ان کے اندر سے ختم کر دی جاتی ہے۔ اور دوسری سزا کیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخرت میں ان کو بہت بڑا عذاب دیا جائے گا۔ تو سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کا خلاصہ ذہن میں رکھیں کہ اس میں پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے تقوی کی طرف رغبت کرنے والوں کا ذکر کیا، ان کے دو انعام ہیں، دنیا میں ہدایت، آخرت میں جنت۔ اور تقوی کی طرف رغبت نہ کرنے والوں کا ذکر کیا، ان الذین کفروا سے، اور ان کی دو سزائیں ہیں، دنیا میں ان کے دلوں پہ اور کانوں پہ اور آنکھوں پہ پردہ پڑ جائے گا، جس سے ان کی ہدایت کی صلاحیت دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گی، اور دوسری سزا آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ اب عبارت میں دیکھ لیں، ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، جیسے ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ، یہ ایک اعتراض کا جواب ہے کہ بہت سے کافروں کو ہدایت ملی ہے، تو یہاں پر جواب یہ ہے کہ الذین کفروا سے مراد وہ کفار ہیں جن کو ہدایت نہیں مل سکتی تھی، اور ان کا ہدایت نہ ملنا اللہ کے علم میں تھا۔ اور وجہ میں نے بتا دی کہ پہلے ان کافروں کا تذکرہ کیا گیا جو ہدایت کی طرف رغبت کرنے والے تھے، تو ظاہر سی بات ہے اب ان کافروں کا تذکرہ ہے جنہوں نے اپنے آپ کو ہدایت سے خود ہی دور کر دیا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگائی تب ان کو سزا ملی، ایسا نہیں ہے۔ اور یہاں سارے کفار مراد نہیں ہے، صرف وہ کفار مراد ہیں جو بعد میں ایمان نہیں لائے۔ سواء علیہم انذرتہم، اے نبی آپ ان پر برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا اب ان کو ڈرانے، کیونکہ اب ان کو دنیاوی سزا مل چکی ہے اور ان کے اوپر پردہ پڑتا چلا جا رہا ہے۔ انذرتہم بڑا دلچسپ لفظ ہے، اس کے بارے میں مفسر نے 5 قراءتیں بتائی ہیں جو صرفی تحقیق کے مطابق ہیں۔ صرفی قاعدہ یہ کہ جب دو متحرک حمزہ جمع ہو جائیں اور ان میں سے پہلا حمزہ استفہام ہو، تو اب یہاں پر مفسر نے بتایا کہ اس لفظ کو انذرتہم کو 5 طرح پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بہت آسان ہے، آپ اس کا ترجمہ وغیرہ دیکھیں گے تو وہاں پیچیدگی میں الجھ جائیں گے۔ میں آپ کو بہت آسان کر کے بتاتا ہوں کہ اس کو بتحقیق الحمزتین پڑھ سکتے ہیں، یعنی دونوں حمزہ کو پڑھیں آپ، انذرتہم، دونوں حمزہ کی تحقیق یعنی دونوں حمزہ کو پڑھیں۔ دوسری قراءت اس کے اندر ہے ابدال الثانیۃ الفا، دوسرے حمزہ کو الف بنا دے، انذرتہم۔ اور تیسری صورت ہے وتسہیلھا، دوسرے حمزہ کو مسہلہ کر دیں، دوسرے حمزہ میں تسہیل کر دیں۔ تسہیل کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو بھی میں انتہائی آسان کر کے سمجھاتا ہوں۔ تسہیل کہتے ہیں کسی حرف کو بین کر کے پڑھنا، یعنی دو تلفظ کے درمیان پڑھنا، دو تلفظ میں تھوڑا یہ والا تلفظ لے لیا، تھوڑا وہ والا تلفظ لے لیا۔ تو بین کرنا حمزہ کے اندر یہ ہے کہ حمزہ کو ادا کرتے وقت تھوڑا سا تو حمزہ کا تلفظ لیا جائے، حمزہ کا تلفظ ہے آ، تو تھوڑا سا تو یہ والا تلفظ لے لیں، اور تھوڑا تلفظ لے لیں
حمزہ کی جو حرکت ہے زبر زیر یا پیش اس کے مطابق حرف علت جو ہے اس کا تھوڑا سا تلفظ لے لیں۔ اب مطابق حرف علت کو سمجھیں کہ اگر حمزہ پر زبر ہے تو زبر کے مطابق حرف علت الف ہے، زیر ہے تو اس کے مطابق حرف علت یا ہے، پیش ہے تو اس کے مطابق حرف علت واو ہے۔ تو حمزہ کو حمزہ اور واو کے درمیان پڑھنا جب یہ او ہو، حمزہ کے اوپر پیش ہو تو حمزہ کو حمزہ اور واو کے درمیان پڑھنا، حمزہ کے اوپر زبر ہو تو حمزہ کو حمزہ اور الف کے درمیان پڑھنا، حمزہ کے نیچے زیر ہو تو حمزہ کو حمزہ اور یا کے درمیان پڑھنا، اس کو کہتے ہیں تسہیل۔ اب دوبارہ بتا دیتا ہوں، تسہیل کا مطلب ہے حمزہ کو حمزہ اور اس کی حرکت کے مطابق حرف علت کے تلفظ کے درمیان پڑھنا۔ درمیان پڑھنے سے مراد یہ ہے کہ کچھ حمزہ کا تلفظ ادا کیے جائے اور کچھ اس حرف کا جو اس کی حرکت کے مطابق ہے۔ انذرتہم میں جو دوسرا حمزہ ہے اس کی تسہیل کا تذکرہ ہے، اس کے اوپر ہے زبر، زبر کے مطابق حرف علت الف۔ تو اب یہاں پر تسہیل کو آسان کر کے ہم کیسے کہیں گے کہ حمزہ کو ہم کچھ حمزہ پڑھنا کچھ الف پڑھنا، یہ ہے تسہیل، آسان ہو گیا۔ اب انذرتہم کو پڑھ کے دیکھیں، پہلے الف کو تلفظ کریں، الف کیسا ہوتا ہے؟ اگر ہم حمزہ کے بعد الف پڑھتے ہیں تو ہم پڑھیں گے آ، اگر ہم حمزہ کے بعد حمزہ پڑھتے تو ہم پڑھیں گے آ۔ یہ تو ہو گئی پہلی دو قرات ہے۔ اب تیسری قرات میں حمزہ اور الف کے درمیان کا تلفظ نکالنا ہے، انذرتہم، انذرتہم، یعنی کچھ حمزہ نکلے کچھ الف نکلے، تھوڑا سا مشکل ہے اس کو ادا کرنا۔ اور چوتھی صورت ہے وَإِدْخَالِ أَلِفٍ بَيْنَ الْمُسَهَّلَةِ وَالْأُخْرَى، جس حمزہ کو تسہیل کیا گیا اس کو مسہلہ کہیں گے، والأخرى سے مراد دوسرے نمبر والا حمزہ نہیں بلکہ اس کے علاوہ جو دوسرا حمزہ ہے جو کہ پہلے نمبر پر ہے، تو حمزہ مسہلہ اور پہلے والے حمزہ کے درمیان الف کو داخل کر کے پڑھ دیا جائے، یعنی انذرتہم، انذرتہم، حمزہ اور حمزہ مسہلہ کے درمیان الف پڑھ دیا جائے، تو یہ ہے ادخال الف بین المسہلۃ والاخری۔ اور آخری صورت ہے وترکہ، ہی ضمیر جو ہے تسہیل کی طرف لوٹ رہی ہے کہ الف اور حمزہ اور حمزہ کے درمیان الف داخل کیا جائے لیکن تسہیل نہ کی جائے، وترکہ یعنی تسہیل کو چھوڑ دیا جائے۔ تو اب ان 5 صورتوں کا حاصل آپ کو بتا دوں کہ حمزہ پلس حمزہ، پہلی قرات ہو گئی حمزہ اور حمزہ، اور دوسری قرات ہے حمزہ اور الف، تیسری قرات ہے حمزہ اور مسہلہ، چوتھی قرات ہے حمزہ اور الف اور مسہلہ، پانچویں قرات ہے حمزہ اور الف اور حمزہ۔ اس کو لکھ لیں پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ام لم تنذرہم، یا آپ ان کو نہ ڈرائیں، لا یؤمنون، یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سزا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ جو بات فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے برابر ہے، اس کی وجہ یہ ہے لعلم اللہ منہم ذالک، کہ ان کی طرف سے ایمان کا نہ لانا اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کی روشنی میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ یہ جن لوگوں نے ایمان کی طرف رغبت کو اختیار نہیں کیا ہے ان کی دنیاوی سزا یہ ہے کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ فلا تطمع فی ایمانہم، ان کے ایمان لانے کی آپ چاہت نہ کریں، ٹھیک ہے۔ والانذار، الانذار کس کو کہتے ہیں؟ انذرتہم، ڈرانا، تو انذار کہتے ہیں اعلام مع تخویف، کچھ خبر دینا اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ڈرانا بھی، ان کو بتانا کہ دیکھو جنت ہے جہنم ہے، اور پھر ڈرانا کہ اگر نہیں مانو گے تو جنت نہیں ملے گی جہنم ملے گی، اس کو کہتے ہیں انذار۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ ختمہ کا ایک ترجمہ ہوتا ہے مہر لگانا، ایک ترجمہ ہوتا ہے ختم کرنا، تو یہاں پر مہر لگانے کے معنی کو بتانے کے لیے مفسر نے بتایا طبع علیہا واستوثق، یعنی ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، ان کو سل پیک کر دیا۔ فلا، اب جس کو سل پیک کر دیا جائے، جس چیز کو، جس ڈبے کو، جس بوتل کو، اس کے اندر آپ کچھ بھی نہیں ڈال سکتے، اسی طرح ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ فلا يدخلوا خیر، اب ان دلوں میں خیر داخل نہیں ہوگی، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ سمع کا ترجمہ ہے سننا، ان کے سننے پر مہر لگا دی ہے۔ مفسر نے بتایا ای مواضعہ، یعنی سننے کی جگہوں پر، اور وہ جگہ کون سی ہے؟ کان۔ تو یہاں مواضعہ لا کر ایک اشکال کا جواب دیا ہے کہ سمع کا ترجمہ ہے سننا، اور سننا ایک معنوی چیز ہے، مہر ایک حسی چیز پر لگائی جا سکتی ہے۔ میں نے مہر لگائی تو میں کسی کتاب پہ مہر لگاؤں گا، کسی کاغذ پہ مہر لگاؤں گا، دیوار پہ مہر لگاؤں گا، کان پہ مہر لگا دوں گا، لیکن سننا تو ایک عمل ہے، معنوی چیز ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہاں پر مضاف محذوف ہے، مواضع السمع سے مواضع السمع مراد ہے، سننے کی جگہیں،
اور اس مضاف کو حذف کیا گیا ہے، اور عربی میں قاعدہ ہے کہ جب کسی حرف کو حذف کر کے بھی اس کا معنی ادا کیا جا رہا ہو، سمجھ میں آ رہا ہو، تو پھر اس کو حذف کر سکتے ہیں۔ مواضع کو یہاں سے حذف کر دیا گیا اور وعلی سمعہم کہا گیا، یعنی یوں تھا وعلی مواضع سمعہم، اور ان کے سننے کی جگہوں پر۔ سمع کو واحد لائے ہیں، قلوب اور ابصار کو جمع لائے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ سمع مصدر ہے، مصدر میں تثنیہ اور جمع نہیں آتی۔ دوسری وجہ سمع کو واحد رکھنے کی یہ ہے کہ جو چیز سنی جا رہی ہے مسموع، وہ واحد ہے، تو اس کی رعایت میں سمع کو بھی واحد لے کر آئے ہیں۔ فَلَا يَنْتَفِعُونَ بِمَا يَسْمَعُونَهُ مِنَ الْحَقِّ، لہذا یہ لوگ جو کچھ حق باتیں سن رہے ہیں اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اب یہ ان کی دنیاوی سزا ہے۔ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اسی طرح ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ غشاوہ عربی کا لفظ ہے، غشاوہ کس کو کہتے ہیں؟ الغطاء، انہوں نے عربی ترجمہ کر دیا پردے کو کہتے ہیں۔ غشاوہ اور غطاء دونوں اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز کو ڈھانپ دیا جائے، وہ پردہ ہو، وہ ڈھکنا ہو، وہ کوئی بھی چیز ہو، اس کو عربی میں غشاوہ اور غطاء کہتے ہیں۔ فلا یبصرون الحق، لہذا اب یہ حق کو دیکھ بھی نہیں سکتے کیونکہ ان کی آنکھوں پر اللہ نے پردہ ڈال دیا ہے۔ تو یہ ان کی دنیاوی سزا کا تذکرہ ہو گیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخرت میں ان کی سزا یہ ہے کہ ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب بڑا عذاب کس اعتبار سے بڑا ہے؟ تو انہوں نے مفسر نے بتایا کہ دو اعتبار سے بڑا ہے۔ جسامت کے اعتبار سے بھی قوی، بہت طاقت والا عذاب ہے، اور زمانے کے اعتبار سے بھی دائم، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔